فوج کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اور اللہ کے گھر کو مٹا دو۔ سینکڑوں ہاتھی فوج اللہ کے گھر کی طرف جیسے ہی بڑھتے ہیں تو اللہ بارے کلزوم کی طرف سے ابابیل کو کہتا ہے کہ اپنی چونچ اور پنجوں میں کنکریاں لے کے اس لشکر کو فنا کر دو۔ تو بس لاکھوں کی تعداد میں پرندے اڑتے ہوئے آتے ہیں اور تمام کے تمام ہاتھی اور لشکر کو نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ پورا مکہ کعبے کا یہ معجزہ دیکھ کے کعبے کے آگے جھک جاتا ہے اور حضرت عبد المطلب اللہ کے لیے سجدہ شکر بجا لاتے ہیں۔ اس واقعے کو تاریخ نے واقعہ فیل کے نام سے تحریر کر دیا۔ بس پوری دنیا میں اللہ کے گھر کے معجزے کا تذکرہ چل ہی رہا تھا کہ اتنی دیر میں اللہ نے اپنے محبوب کو ظاہر کر دیا۔ تاریخ نے لکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوتا ہے تو آسمان پہ کہاستا، نہلل اور فسد کے ستارے اس طرح سے طلوع ہو گئے کہ سارے نجومی سجدے میں چلے گئے۔ اس وقت مصر، افریقہ، روم، کنعان میں قحط آیا ہوا تھا۔ اللہ کے کرم سے وہاں رحمت برسنے لگی۔ وادی شام جو ہزاروں سال سے خشک تھی وہاں سے پانی جاری ہو گیا۔ اس وقت جہاں جہاں آگ کی پوجا کی جا رہی تھی وہاں تمام آگ ٹھنڈی ہو گئی اور پارس کی وہ آگ جو ہزاروں سالوں سے چل رہی تھی وہ بجھ گئی۔ دنیا میں جتنے بھی پھولوں کے پودے تھے وہ اچانک سے مہکنے لگے۔ مصر کا سب سے بڑا بت زمین پہ گر گیا۔ کہاف کے سب سے لمبے بت سے خون نکلنے لگا۔ خانہ کعبہ میں جتنے بھی بت تھے وہ زمین پہ گرنے لگے۔ یہ مناظر جب اس وقت کے علماء نے دیکھا تو وہ دنگ رہ گئے اور دل ہی دل میں کہنے لگے کہ شاید وہ پل آ گیا جس کا پچھلی کتابوں میں وعدہ ہو چکا ہے۔ اور حضرت عبد المطلب نے جب یہ منظر دیکھا تو فوراً گھر کی طرف بڑھتے ہیں تو کیا دیکھیں کہ گھر پورا نور سے روشن ہے اور ایک نومولود بچہ اپنے سر کو سجدے میں رکھ کے یہ کہہ رہا ہے، لا الہ الا اللہ انا محمد الرسول اللہ۔ تمام اہل ایمان کو اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارک۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ،